ہمارا پیارا ملک ہے، وہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کر، اپنا لہو پیش کر کے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر، اپنے بچوں کو یتیم کروا کر، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا کر، لاتعداد مشکلات، پریشانیاں، مصائب، آلام برداشت کر کے یہ ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر۔ لیکن افسوس کہ 75 سال بیت گئے، اس ملک کے اندر اسلام نہیں آیا، اور اہل اسلام کے لیے یہ ملک، پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی گئی، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، ان کو دہشت گرد کہا گیا، ان کو فرقہ پرست، بنیاد پرست کہا گیا۔ لیکن وہ لوگ جو اسلام کے اور پاکستان کے، سچی بات یہ ہے کہ دشمن ہیں، وہ ہمارے سروں پر مسلط ہوئے، جو پہلے تھے، جو اب ہیں، جو آئیں گے، ان سے نہ اسلام کی توقع ہے، نہ پاکستان کے اندر خوشحالی کی، نہ پاکستان کے عوام کے لیے کسی سکون کی خبر ان کے پاس ہے۔ جو بھی آتا ہے اپنا مال بنانے آتا ہے، اور ہمارے ملک کو وہ لوٹتا اور چلا جاتا ہے۔ تفصیلی باتیں ہیں، لیکن گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اہل دل اس پر پریشان ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی املاک ہماری ہیں، اس ملک کی پولیس ہماری ہے، اس ملک کی فوج ہماری فوج ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے۔ لیکن افسوس، ایک جماعت جو ریاست مدینہ کی دعوے دار جماعت ہے، لیکن ریاست مدینہ اور اسلام سے وہ کوسوں دور ہیں۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ لاہور زمان پارک میں ان نے جو ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا، جو پولیس کی گاڑیاں نظر آتش کی، اسلام آباد کے اندر جو پولیس کی گاڑیاں نظر آتش کی گئی، جو پولیس والوں کو مارا گیا، قانون ہاتھ میں لیا گیا۔ اگر یہی کام کوئی مولوی کرتا، کوئی جماعت کرتی، اہل سنت والجماعت یہ کام کرتی، یا ٹی ایل پی یہ کام کرتی، تو دہشت گردی کا لیبل لگتا، گرفتاریاں ہوتی، جیلوں میں جاتے، پولیس مقابلوں میں مرتے، پھانسیاں دی جاتی، سارا میڈیا، دجالی میڈیا اس پر بولتا۔ لیکن افسوس، اس بدماشی پر، اس دہشت گردی پر، اس ملک دشمنی پر نہ کوئی چینل بولا، نہ کسی اینکر کی زبان کھلی، نہ عدلیہ حرکت میں آئی۔ اور افسوس، ایک جس پر ایف آئی آریں اور مقدمے عدالت جس کو بلاتی ہے، وہ اپنے آپ کو عدالت سے بری و ذمہ سمجھتا ہے، اس کے لیے قانون الگ بنتے ہیں، اور باقی لوگ حکم کی تعمیل کے لیے جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس، وہاں جج کا ریڈر گاڑی میں آ کر اسے دستخط اور بیان لیتا ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا ملک ہے کہ غریب کے لیے کچھ اور قانون ہے، امیر کے لیے کچھ اور ہے، حکمران کے لیے کچھ اور ہے، اور عوام کے لیے کچھ اور ہے؟ ہائے، دل دکھتا ہے، افسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ایسے ملک دشمن جن کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے، نہ ان کو پوچھتا ہے، نہ ان پر گاڑیاں توڑنے پر، پولیس کو مارنے پر نہ کوئی مقدمہ بنتا ہے، نہ جیل جاتے ہیں، نہ تھانے کے اندر جاتے ہیں۔ لیکن ایک شریف آدمی، ایک عام شہری، ایک غریب آدمی
تھوڑا سا جرم کر لے تھانے کے اندر بھی جاتا ہے، مار بھی کھاتا ہے۔ اس ملک کا قانون غریب کے لیے کچھ ہے، امیر کے لیے کچھ ہے۔ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری خواہش، ہماری چاہت، ہمارا جذبہ، ہمارے دل کی بات یہ ہے کہ ملک جس مقصد کے لیے بنا وہ مقصد اس ملک کے اندر آنا چاہیے۔ اس ملک کے مسائل کا حل اسلامی نظام میں ہے، قرآن و سنت میں ہے۔ نہ عمران خان اس ملک کے نظام کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ نواز شریف کر سکتا ہے، نہ زرداری کر سکتا ہے، نہ جمہوری نظام چاہے اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں تب بھی یہ نظام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے مسائل کا حل صرف اسلامی نظام میں ہے۔ میرے مسلمان دوستو، سمجھو 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 کہ ہمارے مسائل کا حل اسلامی نظام کے اندر موجود ہے۔ آؤ 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 ہم سارے مل کر اسلامی نظام کی کوشش کریں۔